پازیٹیوزم کی بنیاد جو ہے وہ ایمپیریسزم ہے، حس گرائی و حس پسندی ہے۔ اور حس گرا جو ہیں وہ کس بات کے قائل ہیں؟ وہ قائل ہیں کہ انسان کی تمام معرفتیں کہ جو وہ جہان خارج کے بارے میں رکھتا ہے وہ تجربے سے حاصل ہوتی ہیں۔ چونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم تاریخ فلسفہ پہ بات کر رہے تھے تو دو بڑے مکتب موجود تھے، ایک تجربہ گرا تھے، ایمپیریسسٹ تھے، اور ایک ریشنلسٹ تھے۔ ایک اصالت عقل کے قائل تھے، عقل کو مقدم مانتے تھے، جس کے اندر ڈیکارٹ و امثال ڈیکارٹ شامل ہوتے ہیں، اور ان کے مقابل کے اوپر کیا ہے، ایمپیریسسٹ تھے، حس گرا و تجربہ گرا تھے۔ حس پسندی ان کی روش جو تھی وہ حسیت والی تھی، حس والی تھی، یعنی حواس کو فقط محور بناتے تھے، اور عقل کے اس معنی میں قائل نہیں تھے جس معنی میں ریشنلسٹ جو ہیں وہ قائل تھے، اور ڈیکارٹ مثلا قائل تھا، یا اس طریقے سے کہ تفصیل سے چونکہ اس کے اوپر ہماری بات ہوئی ہے نسبتاً، تو یہاں اس کا تکرار کرنا ضروری نہیں سمجھتا۔ تو عقل گرا قائل تھے کہ انسان کے پاس بعض مطالب ہوتے ہیں، بعض مفاہیم ہوتے ہیں کہ جو انسان فطرتی طور پر اپنے پاس رکھتا ہے، یعنی از ابتداء زندگی اس کے پاس موجود ہوتے ہیں۔ جیسے ہی وہ خلق ہوتا ہے یہ مفاہیم اس کے ساتھ موجود ہوتے ہیں۔ کانٹ کا بھی یہی نظریہ ہے، ڈیکارٹ کا بھی یہی نظریہ ہے، اور اس کے علاوہ بعض اور مفکرین کا بھی کہ جن کو ریشنلسٹ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور یہ مکتب ہے ریشنلزم کا۔ لیکن ان کے مقابلے میں جو ایمپیریسسٹ تھے، مثلا فرانسس بیکن ہے، جان لاک ہے، بارکلی ہے، ڈیوڈ ہیوم ہے، یہ جو ماہرین تھے ایمپیریسزم کے مکتب کے، یہ قائل تھے کہ انسان جب خلق ہوتا ہے تو اس کا ذہن بالکل صاف ہوتا ہے، بالکل ایک سفید کاغذ کی طرح ہے۔ بعد میں پھر انسان کیا کرتا ہے، اس کے اندر نقاشی کرتا ہے، اس کے اندر جو ہے پھر صورتیں بھرتا ہے، بناتا ہے، رنگ بھرتا ہے اس کے اندر۔ وہ کیا ہے؟ انسان اپنے ذہن کے اندر معلومات کو کیسے لے کر آتا ہے، انسان کی معلومات و معرفتیں کیسے بڑھتی ہیں، اس نفس کے اندر، اس ذہن کے اندر کیسے معلومات آتی ہیں، تو اس کے لیے جو یہ واحد راستہ جس کو یہ معتبر مانتے ہیں وہ فقط حس ہے، اور وہ بھی حس بھی کون سی؟ حواس ظاہر والی۔ یہی جو ظاہری حواس ہمارے پاس ہیں، یہی ظاہری حواس جو ہیں معتبر راستہ ہیں ایک معتبر معلومات لینے کے لیے، اسی میں وہ اس کو منحصر قرار دیتے ہیں۔ جو ایمپیریسزم کا مکتب ہے ایک پوری دنیا ہے یہ، آپ اس کے اندر اگر آپ شروع کریں تو جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم تاریخ فلسفہ میں بات کر رہے تھے تو ان سے پہلے بھی تجربے کے حوالے سے بات ہوئی تھی کہ فرانسس بیکن سے پہلے بھی ایسے گزرے ہیں ماہرین کے جو حس کے اوپر اعتماد کرتے تھے اور باقی راستوں کے اعتبار کے قائل نہیں تھے، لیکن فرانسس بیکن سے تجربہ گرائی جو ہے یہ زیادہ جو ہے اس نے رشد کیا۔ فرانسس بیکن کے بعد جس نے اس نظریے کو آگے لے کر چلا وہ جان لاک ہے۔ جان لاک نے دو اہم کتابیں اپنی لکھی ہیں اور اس کے اندر اپنے اس مکتب کو جو ہے وہ ترویج کیا ہے، اور ڈیکارٹ کے اوپر جو کہ فطری مطالب کا قائل تھا، مفاہیم کا قائل تھا، اعتراضات کیے اس نے۔ پھر اس کے بعد اس مکتب کو آگے بارکلی لے کر چلا ہے، جارج بارکلی، کہ یہ بھی حس گرا ہی کے اندر شمار کیا گیا ہے اس کو، اور جس نے اپنے صحیح معنی کے اندر ایمپیریسسٹ ہونے کا حق ادا کیا ہے وہ ڈیوڈ ہیوم ہے۔ ڈیوڈ ہیوم یہ صحیح معنوں میں حس گرا تھا، ایمپیریسسٹ تھا،
اس نے ہر اس چیز کا انکار کیا کہ جو تجربے کے اندر نہیں آتی۔ مثلا اگر آپ جارج بارکلی کو دیکھ لیں، اس کو ایمپیریسسٹ کہا جا رہا ہے، مکتب ایمپیریسزم اس کا بیان کیا جا رہا ہے، لیکن آپ اس کے اگر زندگی کا مطالعہ کریں گے تو یہ خدا کو مان رہا ہے۔ لیکن جب ہم ڈیوڈ ہیوم کے اوپر آتے ہیں تو ڈیوڈ ہیوم ایمپیریسسٹ ہے صحیح معنی میں، حس گرائی یعنی حس گرائی۔ اگر میں نے یہ طے کر لیا ہے کہ معرفت کا صحیح منبع، صحیح سورس، معتبر سورس جو ہے وہ حس ہے، تو پھر جو چیز حس سے آئے گی میں اسی کو مانوں گا، جو حس سے ہٹ کر ہوگی چیز وہ میرے نزدیک باطل ہے۔ لہذا اس نے خدا کا انکار کیا، اس نے علیت کا انکار کیا، اس نے ضرورت کا انکار کیا جو علت و معلول کے درمیان پایا جاتا ہے، اور اس طرح کے باقی ساری چیزیں آ کر آتا ہے، یعنی صحیح معنی میں ڈیوڈ ہیوم۔ اور یہ جو تجربہ گرائی ہے یہ ڈیوڈ ہیوم نے اوج پر پہنچائی ہے۔ اور یوں بھی کہا جا سکتا ہے، اور بلکہ کہا گیا ہے کہ پازیٹیوزم کی اصل جو جڑیں ہیں وہ ڈیوڈ ہیوم کے اسی روش کے اندر موجود ہیں۔ تجربہ گرائی جو ڈیوڈ ہیوم میں موجود تھی، چونکہ پہلے بیان کیا آپ کو کہ اس سے پہلے بھی افراد جو ہیں وہ تجربہ گرا تھے، ایمپیریسسٹ تھے، لیکن وہ کہیں نہ کہیں اپنے مبنا سے ہٹ جاتے تھے، جیسے بارکلی کے بارے میں کہا ہے کہ خدا کو مان رہا ہے۔ تو لہٰذا پازیٹیوزم کی جو جڑیں ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ اس ڈیوڈ ہیوم کی تجربہ گرائی کے اندر موجود ہیں صحیح معنی میں۔ وَإِلَّا بعض اگر آپ کتابوں کا مطالعہ کریں گے تو وہ باقیوں کی طرف بھی اشارہ کریں گے، یعنی یہ آپ کہہ لیں کہ پازیٹیوزم کا اگر تاریخچہ بیان کرنا ہو تو ایمپیریسزم مکتب جو ہے اس کو بیان کرنا ضروری ہے، تاکہ پہلے فضا روشن ہو کہ پازیٹیوزم سے پہلے جو ہے وہ کیا صورتحال تھی، کون کون سے مفکر سامنے آئے، کیا کیا نظریات انہوں نے دیے، اور پھر پازیٹیوزم جو ہے وہ سمجھ میں آتی ہے کہ کس طریقے سے یہ پھر وجود میں آتے ہیں۔ تو لہٰذا جیسے میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ڈیوڈ ہیوم وہ پہلا فلسفی تھا ایمپیریسسٹ کہ جس نے آ کر ما بعد الطبیعہ یعنی میٹا فزک کا انکار کیا، مطلق طور پر کسی بھی معنی میں میٹا فزک کو قبول نہیں کیا اس نے۔ یہ ایک تاثیر تھی اس کی۔ اس کے بعد جب ہم آگے چلتے ہیں تو کانٹ کا فلسفہ آتا ہے۔ اب آپ کو دیکھیں آیت اللہ مصباح رحمۃ اللہ علیہ نے، آپ دیکھیں کتنی منطقی ترتیب سے کتاب لکھی ہے کہ پہلے 3 درسوں کے اندر پورا تاریخ فلسفہ جو ہے وہ بیان کیا ہے مختصر انداز میں۔ کیوں؟ تاکہ جب جا کر مکاتب میں بحث آئے گی، اسکول آف تھاٹس کے بارے میں گفتگو ہوگی تو ان کو سمجھنا آسان ہو جائے آ کر۔ اب آپ دیکھ لیں کس طریقے سے ہم ورود کر رہے ہیں، حالانکہ ہم نے تاریخ فلسفہ میں اسی طریقے سے جو ہے وہ اس کو بیان کیا ہے۔ کانٹ کا فلسفہ جب ہم دیکھتے ہیں آ کر تو ہمیں ایک چیز جو تاریخ میں ملتی ہے فلسفے کی وہ یہی ہے کہ ایک فلسفہ جو کانٹ کا ہے اس نے بھی پازیٹیوزم کے اوپر بڑی تاثیر رکھی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ کانٹ کے فلسفے میں ہم نے یہ بات بیان کی تھی کہ کانٹ نے عقل کو کیا ناتوان ثابت کیا تھا کہ عقل قادر نہیں ہے کہ انسان اس عقل کے ذریعے اشیاء کی ذات اور حقائق کی معرفت حاصل کر سکے۔ عقل نظری جس کو یہ پیور ریزن کے نام سے جو ہے وہ یاد کرتا ہے، اور اپنی کتاب اس نے نقد عقل محض، اس کے اندر جو ہے وہ تمام ادلہ اور جو ہیں وہ برہان ذکر کیے ہیں کہ جس کے ذریعے اس نے عقل نظری کی، عقل محض کی اعتبار کو جو ہے وہ ختم کیا ہے اور ثابت کیا ہے کہ اس عقل کے اندر صلاحیت نہیں ہے کہ یہ انسان کو خارج میں جو اشیاء موجود ہیں اس کی حقیقت تک رسائی دے سکیں، یہ صلاحیت نہیں ہے عقل میں۔ اور یہی مبنا جو ہے کانٹ کا زمینہ ساز بنا، اس نے زمینہ فراہم کیا مختلف اپروچ کہہ لیں ان کو یا مختلف مکاتب کہہ لیں۔
مثلا साइंटिसिज्म यहीं से निकला कर। साइंटिसिज्म के अंदर भी क्या होता है, हर चीज को हिस जो है वो मोतबर करार दिया जाता है। इसमें साइंटिसिज्म के अंदर साइंस की जो है वो अहमियत के कायल हो जाते हैं और फलसफे को बातिल मानते हैं। साइंटिसिज्म किसके मुकाबले में है, फलसफे के। रुस है यानी हाँ हिस्सो तजर्बे अप्रोच इनकी क्या हिस्सो तजर्बे वाली है। साइंटिसिज्म जब कहा जाता है इसका मतलब यह है कि आपके लिए जो चीज मोतबर है और आपकी जो मुश्किल हल करेगी आकर, या मुश्किल हल करेंगे जो उलूम, वो साइंस है। साइंस से हट के आपके लिए कोई मुश्किल हल नहीं होगी, आप फलसफा बेकार है। दुरुस्त है। आप देखें बाद साइंसदानों को जाकर तो उनकी ये स्टेटमेंटें आपको मिल जाएंगी आकर। साइंटिसिज्म में ये से निकल चूंकि अक्ल नजर, फलसफे का ताल्लुक है अक्ल नजरी के साथ, अक्ल के साथ उसका ताल्लुक है, अक्ल महज के साथ। तो जब कांट के फलसफे ने आकर दलीलों के साथ रद्द कर दिया कि ये एतबार नहीं रखता, इसका मतलब यह है कि फिर फलसफा बेकार है, फिर फलसफे की जरूरत नहीं है। तो लिहाजा साइंटिसिज्म जो है वो यहां वजूद में आई। इसी तरीके से आप एक और मकतब जो है वो सामने आया, क्रिटिकल रैशनलिज्म, कि जिसको आप अगर फारसी में किताबों में मुताला करेंगे, अक्ल गिराई इंतकादी, कि इनके हर एक की अपनी तफासिल हैं, मैं वरूद नहीं करना चाह रहा, जो कि हम अपनी किताब से दूर हो जाएंगे। मैं फ़कत ज़मीना साजी बयान कर रहा हूं कि पॉजिटिविज्म किस तरीके से जो है वो वजूद में आई है आकर। इसी तरीके से पॉजिटिविज्म जो है वो भी मुतासिर हुई कांट के इस मबने से, क्योंकि पॉजिटिविज्म ने भी आकर क्या है, फलसफे के ऊपर क्रॉस लगा दी। आप कभी पॉजिटिविज्म के माहिरीन की किताबों का मुताला करें, और मखसूसन लॉजिकल पॉजिटिविज्म के जिसके ऊपर हमारी अभी गुफ्तगू होगी, वो फलसफे को उसके एतबार के कायल नहीं है आकर। तो लिहाजा कांट की तासीर जो है वो इस तरीके से हुई बाकी मकातब फ़िक्र के ऊपर जो बाद में वजूद में आए, और उसमें से एक क्या है, पॉजिटिविज्म है। ये था उसका तारीखचा कि किस तरीके से ज़मीना फराहम हुआ कि बाज़ मुफक्किरीन पॉजिटिविज्म के ऊपर जाएं, पॉजिटिविज्म का जो मकतब है वो वजूद में आए। अभी हम आकर दूसरी बहस करते हैं, वो ये कि पॉजिटिविस्ट किसे कहते हैं, पॉजिटिव यानी क्या, ताकि पता चले कि पॉजिटिविज्म मकतब कहना क्या चाहता है आकर। अगर आप डिक्शनरी के एतबार से चलेंगे तो आप किसी भी तरीके से जो है वो नतीजा नहीं ले पाएंगे। पॉजिटिव हमारे मुहावरों के अंदर भी और रियाजी के अंदर भी किस चीज के मुकाबले में इस्तेमाल होता है, नेगेटिव। पॉजिटिव यानी मुस्बत, और आप अगर इलेक्ट्रिसिटी को मद्देनजर रखें वहां भी ये लफ्ज इस्तेमाल होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब हमारे मुहावरों के अंदर और हमारी उमूमी फजा के अंदर पॉजिटिविज्म यानी एक मुस्बत और नेगेटिव यानी मनफी। और जब हम किसी निगाह के बारे में कहते हैं कि ये पॉजिटिव निगाह रखता है तो मुस्बत निगाह के माना में आता है, ये नेगेटिव निगाह रखता है यानी मनफी निगाह रखने के माना में आता है। तो जब आप इस तनाजुर में आकर आगे चलेंगे तो पॉजिटिविज्म का मतलब तो फिर समझ में नहीं आएगा। वो कहेंगे कि ये कोई मुस्बत बातें करते हैं, ठीक है, ये मनफी बातें नहीं करते, मसलन यूं तर्जमा होगा। हालांकि ऐसा नहीं है। पॉजिटिव अगर आप कदीम इंग्लिश की डिक्शनरियों की तरफ रुजू करें जाकर, एक तो ये हमारे पास जो राइज हो गया है वो है, मैंने देखा है कि पॉजिटिव जो है इसका मुकाबिल जो है वो कौन था, ख्याली, मौहूम और फर्जी अफकार, यानी इनका मुकाबिल ये था। तो पॉजिटिव फिर क्या माना हो जाएगा पॉजिटिव का, यानी वो अफकार कि जो तीन खसूसियतें रखते हों, एक यकीनी हो, दो साइंटिफिक हो, तीन मिसदाक खारिज में रखते हों, इसको कहते हैं पॉजिटिव। तो अब
जब पॉजिटिव का माना मालूम हुआ तो इसका मतलब यह पॉजिटिविस्ट किसे कहेंगे? फिर हम कहेंगे कि पॉजिटिविस्ट वो शख्स है कि जिसकी मालूमात साइंटिफिक हैं, यकीनी हैं, और वो मालूमात जो रखता है, जो साइंटिफिक हैं और यकीनी हैं, वो खारिज में अपना मिस्दाक रखती हैं, जिसको हम अरबी में एक ताबीर इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम बार बार यूज करते हैं, मा बे खारिज रखते हैं, यानी खारिज में उनका अपना अलग से मिस्दाक है। हर मालूम का अपना एक मिस्दाक मौजूद है, उसको हम कहेंगे ये पॉजिटिविस्ट है। क्यों? क्योंकि उसकी मालूमात में ये 3 खुसूसियात जो हैं वो पाई जाएंगी। तो अब यहां पे क्या हो जाता है, पॉजिटिविज्म जो है वो वाज़ेह हो जाती है। पॉजिटिविज्म से हमारी क्या मुराद है, और यहीं से फिर आपको यह बात समझ में आ जाएगी कि पॉजिटिविज्म जो है वो क्या है, वो हिस गिराई का एक एक्सट्रीम वर्जन है, इफराती वर्जन है। यानी हिस गिराई के अंदर बहुत ज्यादा जब इन्होंने इफरात किया और एक्सट्रीम हो गए ये इसके अंदर, तो ये सामने आए हैं पॉजिटिविस्ट। पॉजिटिविज्म का मकतब जो है वो वजूद में आया है। क्यों? क्योंकि ये हर चीज को इस हिस्से ज़ाहिरी के अंदर जो हैं वो महदूद करते हैं, और जो चीज जो है वो इस हिस्से ज़ाहिर में नहीं आती है उसके बारे में वो साकित नहीं होते, बल्कि बुतलान की लाइन लगा रहे हैं, क्रॉस लगाते हैं उसके ऊपर, ये है ही नहीं है। और ये पॉजिटिविज्म है जो कायल है कि फकत वही जुमलात माना रखते हैं कि जो हिस्स के दायरे में आते हों। जैसा कि मैंने अपने उस पुराने एक दर्स में, जो 11 नंबर दर्स मैंने अर्ज किया और किताब के मुताबिक तीसरा दर्स बनता है, इस मतलब को वहां भी बयान किया था अगर, कि पॉजिटिविज्म का ये दावा है कि वो जुमलात फकत मानादार हैं और माना रखते हैं, मफहूम रखते हैं कि जो हिस्स के दायरे में आते हैं, और जो हिस्स के दायरे से बाहर हैं वो बेमाना है, असलन उनका कोई माना ही नहीं है। अगर आप ये जुमला बोलते हैं कि खुदा वजूद रखता है, कोई माना नहीं है इसका। यानी हम ऐसा ही है जैसे एक जुमला बेमाना आप इस्तेमाल करते हैं, उल्टा सीधा जो है वो, और उसका समझ में नहीं आता। एक और ताबीर के साथ मैं बयान करता हूं पॉजिटिव और पॉजिटिविज्म के इस इस्तिलाह को खोलने के लिए। वो यूं बयान करते हैं कि एक वाक़इयत उस वक्त पॉजिटिव होगी जब हम अपने हवास की गवाही से इस बात कर सकें। जब हम क्या करें, उस वाक़इयत को अपनी हवास की गवाही से, यानी हिस्स के जरिए मुशाहदा करें, तो उसको इस बात कर सकें। और जब हम उसको मुशाहदा कर रहे हैं तो वो चीज जिसको हम मुशाहदा कर रहे हैं वो गैर काबिल इनकार हो। क्योंकि ज़ाहिरी बात है, जो चीज मैं देख रहा हूं, मेरे मुशाहदे में आ रही है, मेरे हिस्स के दायरे में आ रही है, ये इनकार के काबिल नहीं है। तो फरमाते हैं मोरद मुशाहदा के जो गैर काबिल इनकार है, वाक़इयतों को मुनज़्ज़म करके मुशाहदे की बुनियाद पर, मुशाहदे की बिना पर नजरिया दे सकें मुनज़्ज़म अंदाज में। यानी आप क्या करें, पहले एक वाक़इयत है, उसको आप मुशाहदा कर रहे हैं जो कि काबिल इनकार नहीं है। ये जो वाक़इयत या वाक़इयतें हैं, इसको आप क्या करें, मुनज़्ज़म करें। किस बुनियाद पर? मुशाहदे की बुनियाद पर, और फिर नजरिया इस्तिखराज करें। एक नजरिया दें आप पहले मुशाहदा करें, नज़्म दें, फिर उसको आप एक नजरिया तौलीद करें। इसको कहेंगे कि ये पॉजिटिव है। आप देखें यहां पे भी क्या है, हिस्स की गवाही की मदद से ही आपने पहुंचना है, वहां पर कैद लगी हुई है इसके अंदर। बस यहां पर यह नतीजा निकलता है कि पॉजिटिविज्म ये इफराती शक्ल है। किसकी? आप कह सकते हैं नेचुरलिज्म
طبیعت گرائی، میٹریلزم یا میٹیریلزم، مادیت پسندی اور سائنٹسزم، کہ ان کا ہر ایک کا اپروچ کیا نام ہے اس میں تھوڑا تھوڑا فرق ہے ان کے اندر، ان کا میدان جو ہے وہ الگ ہے۔ ایک چیز میں مشترک ہے یہ سارے، کیا؟ حس گرا ہیں۔ چاہے آپ سائنٹسزم لے لیں، چاہے آپ میٹیریلزم لے لیں، یا آپ کیا ہے نیچرلزم لے لیں، نام ان کے جدا جدا ان کے خاص میدانوں کی وجہ سے ہیں کہ ابھی اس کا موقع نہیں ہے کہ اس کے اوپر تفصیل سے گفتگو کی جائے۔ کہ بعض کی طرف جب وہ اشارہ کلام جدید کے ایک درس میں جو ہے وہ بات ہوئی تھی کہ جب نیچرلزم کو ہم نے کھول کر بیان کیا تھا، تو وہاں بھی رجوع کر سکتے ہیں آگر۔ تو یہ تقریباً یہ جو شکلیں ہیں مختلف حس گرائی کی، اس کی آپ کہہ لیں افراطی شکل جو ہے وہ یہ پازیٹیوزم بنتی ہے آگر۔ یہ پازیٹیوزم، اس کا بانی کون ہے؟ اب جب ہمارے لیے واضح ہو گیا کہ پازیٹیوزم کہتے کسے ہیں، اس کی اصطلاح ہمارے لیے واضح ہوگی، اب تیسری بحث یہ آتی ہے کہ اس پازیٹیوزم مبنے کا بانی کون ہے۔ تو جیسا کہ ہم نے اپنے درس میں بیان کیا ہے، 3 نمبر درس جو کہ کتاب کے مطابق، اس میں یہ بیان کیا ہے کہ پازیٹیوزم کا جو مکتب ہے وہ اوگسٹ کامٹ اس کا بانی ہے، اور سب سے پہلے پازیٹیو لفظ کو فلسفی معنی میں استعمال بھی اوگسٹ کامٹ نے کیا ہے، اور اس نے پھر مختلف کتابیں لکھی ہیں کہ اس کے اوپر مختصر سی بات جو ہے وہ ہم اپنے اس درس میں بیان کر چکے ہیں کہ اوگسٹ کامٹ کے اوپر مزید گفتگو یہاں پر کرنا مقصود نہیں ہے۔ اوگسٹ کامٹ نے جب پازیٹیوزم کا مکتب جو ہے وہ وجود میں لے کر آیا، تو پھر اس کے بہت سارے پیروکار وجود میں آئے۔ ان میں سے ایک اہم ترین پیروکار جو ہے وہ ارنسٹ ماخ ہے۔ ارنسٹ ماخ ایک بہت بڑا مفکر گزر کے گیا ہے۔ اس نے بھی کیا ہے، اسی اوگسٹ کامٹ کے اس مبنے کو جو ہے وہ آگے لے کر چلا اور بہترین انداز میں اس کو بیان کیا آ کر۔ یہ پازیٹیوزم کا جو مبنا تھا یہ چلتا گیا، تو ایک مرحلہ 1922 سے 1930 کے اندر وجود میں آیا کہ جہاں پر ایک پازیٹیوزم نے ایک اور رخ اختیار کیا، اور اس کو کہا گیا لاجیکل پازیٹیوزم، یعنی منطقی پازیٹیوزم۔ فارسی میں اگر آپ دیکھیں گے تو پازیٹیوزم میں منطقی کہا جاتا ہے اس کو۔ یہ کیسے وجود میں آیا کہ جب جنگ جہانی اول ہو چکی تھی، اور جنگ جہانی دوم اول کے درمیان میں یہ ایک بحران جو ایک آیا ہوا تھا بشریت کو لاحق ہوا، اور معرفتی بحران بھی آیا، تو بہت سارے مفکرین سوچ رہے تھے اس میں آ کے، تو بعض مفکرین اکٹھے ہوئے کہ جو کیا کرتے تھے، وین کے اندر جو شہر وین ہے، وین، اس کے کافی شاپ کے اندر اکٹھے ہو کر گفتگو کرتے تھے، اور ان کی گفتگو کس کے نظریات پہ ہوتی تھی؟ ارنسٹ ماخ کے اوپر۔ ارنسٹ ماخ کے بعض نظریوں کے اوپر جو ہے وہ گفتگو ہوا کرتی تھی ان کی۔ پہلے یہ مختصر افراد تھے، آہستہ آہستہ ان کے اندر اضافہ ہونا شروع کیا گیا، اور ان کا پھر نام پڑ گیا وین سرکل۔ اس پورے جو گروہ کا نام تھا کیا پڑ گیا؟ وین سرکل، کہ جس کو فارسی میں آپ پڑھیں گے حلقہ وین۔ وین سرکلز کے جو افراد تھے، انہوں نے پھر کیا کیا، نظریات دیے بعض کہ جن کو بعد میں پازیٹیوزم، لاجیکل پازیٹیوزم کہا جانے لگا، کہ لاجیکل پازیٹیوزم جو ہے بعض چیزوں میں مختلف ہے پازیٹیوزم سے۔ آپ اس کو کہہ لیں کلاسیکل پازیٹیوزم، اور یہ جو 20ویں صدی کے اندر وجود میں آئی ہے یہ ہے لاجیکل پازیٹیوزم۔ استمرار اسی کا ہے لیکن فرق ہے۔ مثلا ارنسٹ ماخ مثلا بعض ریاضی کے مسائل کو حل نہیں کر پا رہا تھا، لیکن ان لاجیکل پازیٹیوزم نے آ کر جو ہے وہ اس کو حل کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو انہوں نے پھر پورا ایک بیانیہ دیا اپنا، اس بیانیے کے اندر بعض انہوں نے اپنے وہ نتائج تحقیق کے جو ہیں وہ بیان کیے، اور اس کی اتنی تاثیر ہوئی کہ بہت زیادہ مفکرین
وہ لاجیکل پازیٹیوزم کے اندر جو ہیں وہ یعنی چلے گئے، اس نظریے کے قائل ہو گئے اور بڑے شد و مد کے ساتھ جو ہے وہ اس کی ترویج کی جانے لگی لاجیکل پازیٹیوزم کی. کہ لاجیکل پازیٹیوزم کے بھی اپنے مبانی ہیں کہ جیسا کہ بیان کیا کہ نہیں بیان کر سکتے اس کو یہاں پہ، چونکہ اگر پازیٹیوزم کوئی کھولنے لگ جائیں پھر ہر مبنے کو کھولنے لگ جائیں جا کر تو یہ کافی لمبا ہو جائے گا. لیکن آپ اگر اس بحث کو تفصیل سے پڑھنا چاہتے ہیں اور اگر خدا نے توفیق دی تو اس موضوع کے اوپر بات ہوگی تو اس میں سائنٹیفک فلسفی کے اندر یا مثلاً فلسفی آف سائنس کے اندر مخصوصاً جو ہے پازیٹیوزم کے اوپر کافی تفصیل سے جو ہے وہ گفتگو ہوتی ہے. تو یہ لاجیکل پازیٹیوزم، اگر آپ یہ لاجیکل پازیٹیوزم انٹرنیٹ پہ سرچ کریں گے تو ان کے جتنے بھی افراد تھے اس وین سرکل کے اندر ان کے نام موجود ہیں، باقاعدہ ان کے صورتحال بیانیہ بھی موجود ہے کہ آپ وہاں سے بھی اس کا جو ہے وہ مطالعہ کر سکتے ہیں. یہ پازیٹیوزم جو ہے وہ کیا کر رہی ہے؟ اب کہہ رہی ہے کہ فقط اور فقط وہ معرفت معتبر ہے کہ جس کو ہم حس کے ذریعے حاصل کر سکیں، اور وہ جملہ معنی رکھتا ہے کہ جو حس کے دائرے میں آ جائے، اور جو حس سے ماورا ہے، حس کے دائرے میں نہیں آتا، وہ بے معنی ہے، اصلا ہیچ و پوچھ ہے، اصلا کوئی وقت نہیں ہے اس کی. اور یہی اسی طرز تفکر نے آ کر انسانوں کو دین سے دور کیا اور کر رہا ہے، فلسفے تو دور کیا. آج اگر آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ فلسفے سے دور ہو چکا ہے، نہ فقط ہمارا معاشرہ جو مسلم دنیا کا ہے بلکہ پوری دنیا کے اندر آپ دیکھیں اگر فلسفہ جو ہے وہ بہت کم رنگ ہے اور کم لوگ جو ہیں وہ فلسفے کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اس کی وجہ اسی قسم کے مبانی ہیں کہ جو ایمپیریسزم سے یہ سلسلہ شروع ہوا اور پازیٹیوزم، لاجیکل پازیٹیوزم کے اوپر آ کر رکا اور ابھی تک یہ سلسلہ باقی ہے اور فلسفے کی اہمیت کو جو ہے وہ کم رنگ کر دیا گیا آ کر. لاجیکل پازیٹیوزم، اس وین سرکل کے افراد ابھی زندہ تھے، موجود تھے. انہی کے زمانے کے اندر متعدد مفکرین نے پھر ان کے اوپر رد کرنا بھی شروع کیا. مثلا اگر آپ جا کر ایک اہم ترین شخصیت کو دیکھیں، کارل پوپر، اس نے آ کر کیا کیا ہے؟ پازیٹیوزم کے، لاجیکل پازیٹیوزم کے اس مبنے کو جو ہے وہ رد کیا ہے اور ایک نئے مبنے کو جو ہے وہ بیان کیا آ کر، فالسیفائی ایبیلٹی جس کو کہتے ہیں، ابطال پذیری، فالسیفائی ایبیلٹی، اس مبنے کو وہ لے کر آتا ہے. لاجیکل پازیٹیوزم نے جس اصل کو بیان کیا تھا آ کر، اس مبنے کو یہ رد کرتا ہے کہ یہ تو اصلاً قابل دفاع نہیں ہے. اسی طریقے سے میں ایک اور مطلب جو ہے یہاں پر جلدی جلدی بیان کرنا چاہ رہا ہوں، اگرچہ وقت جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے کہ یہ بحث ناقص نہ رہ جائے اور پھر ہم اپنی کتاب کی طرف آئیں گے. آج اتنا ہی کافی ہے پازیٹیوزم کے بارے میں کہ بہت سارے مفکرین ہیں کہ جو پازیٹیوزم کے منکر ہوئے، یعنی پہلے وہ اپنی زندگی میں پازیٹیوسٹ رہ چکے ہیں اور پھر بعد میں انہوں نے پازیٹیوزم کو چھوڑ دیا. چونکہ ہمارے اس ایسٹ کی ایک مشکل یہ ہے، مشرق زمین کی ایک مشکل یہ ہے، مستقل چونکہ نہیں سوچتے، جو ان کے لیے پلان کیا جاتا ہے یہ اسی کے مطابق چلتے ہیں. تو لہٰذا یہ جنہوں نے پلان کیا ہے انہی کے مطابق ہی سوچتے ہیں اور ان سے باہر آ کر سوچتے نہیں ہیں. تو محسوس یہ کرتے ہیں کہ جو اس وقت حاکم چیز ہے وہ بس یہی پازیٹیوزم ہے. مثلا یہ ایک بہترین جو ہے وہ مکتب ہے اور یہ پوری بشریت کی مشکلات کے لیے کیا ہے؟ منجی ہے، یعنی مسیحا ہے یہ مکتب، اور اس کو بڑے آب و تاب کے ساتھ جو ہے وہ نقل اور بیان کر رہے ہوتے ہیں. لیکن یہ افراد
اس بات کو نہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جب یہ مکتب وجود میں آیا ہے، جب اس کے ماہرین اپنے نظریات کو بیان کر رہے تھے، تو آیا اس معاشرے کے اندر جو مفکرین ان سے بھی بالا تر تھے یا ان کے پائے کے تھے، انہوں نے اس کو قبول بھی کیا یا نہیں کیا؟ اگر رد لکھے گئے ہیں تو ان ردوں کا مطالعہ کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے؟ ایک منصف مزاج کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ دونوں طرفوں کا مطالعہ کرتا ہے۔ اگر بعض مفکرین آپ کو مل رہے ہیں کہ جو پازیٹیوزم کے حامی ہیں، تو آپ اگر یہ فیصلہ کرنا چاہتے ہیں کہ پازیٹیوزم جو ہے وہ مکتب صحیح ہے یا غلط ہے، تو آپ کو جو مخالف ہے پازیٹیوزم کے ان کا بھی مطالعہ کریں۔ ممکن ہے ان کی دلیلیں مضبوط ہو اور ان کی دلیلیں باطل ہوں، اور جیسا کہ ہے جس وجہ سے لاجیکل پازیٹیوزم جلدی ختم ہو گئی۔ آپ اگر پازیٹیوزم کا مطالعہ کریں، آپ کو تاریخ میں باقاعدہ ملیں گی، چونکہ یہ اسی 20ویں صدی کی تو بات ہے، تو لہٰذا تمام چیزیں جو ہیں وہ موجود ہیں، آپ کو انٹرنیٹ پہ بھی، کتابوں کے اندر بھی جو ہے وہ اویلیبل ہیں، آپ ان کا دقت سے جو ہے وہ مطالعہ کر سکتے ہیں۔ تو آپ کو ایک شخصیت جو بیان کی ہے کہ معروف ترین شخصیت تھی، وہ کیا ہے؟ کارل پوپر ہے۔ اگرچہ آپ دیکھیں گے کہ بعض مفکرین کارل پوپر کو بھی پازیٹیوسٹ جو ہے معروف کرتے ہیں کہ یہ بھی پازیٹیوسٹ ہے، لیکن کارل پوپر اپنی کتاب میں کہتا ہے کہ میں نہیں ہوں، میں پازیٹیوسٹ نہیں ہوں۔ اسی طریقے سے ایک بڑی شخصیت اور ہائزنبرگ کہ جو بہت بڑی شخصیت ہے ایک سائنس کی دنیا کی، وہ 1929 کے اندر جو ہے وہ ایک گفتگو کرتا ہے، اس کے اندر وہ پازیٹیوزم کے اوپر اعتراضات اپنے بیان کرتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ کو ایک اور سائنسدان آپ لے لیں، پلانک، کہ جو ایک بڑی شخصیت ہے، اس نے انعامات بھی لیے ہیں اپنی تحقیقات کے اوپر، یہ بھی پازیٹیوزم کے اوپر اعتراض کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ آئنسٹائن کہ جو فزکس کی دنیا کا بابا مانا جاتا ہے اور ہے بھی، یہ آئنسٹائن پہلے پازیٹیوسٹ رہا ہے، دفاع کرتا تھا پازیٹیوزم کے مکتب کا، لیکن بعد میں پھر اس نے پازیٹیوزم کا جو ہے وہ انکار کیا کہ 1915 کے اندر جب اس نے جرنل ریلیٹیوٹی جو ہے وہ بیان کی، جس کو نسبت عام کہتے ہیں، اس کا ایک مشہور نظریہ، اس کو جب اس نے بیان کیا تو وہاں پر آ کر یہ پازیٹیوزم کا جو ہے وہ انکار کرتا ہے، اس کے اوپر تنقید کرتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور بڑا نام وائنبرگ، اس نے بھی پازیٹیوزم کا جو ہے وہ اس کے اوپر اس کی مخالفت کی ہے، اس کے اوپر اپنے جو تنقیدی اور مخالفتی بیانات ہیں وہ بیان کیے ہیں، اور ان سب کی سٹیٹمنٹیں موجود ہیں، کتابیں موجود ہیں، ان کی تقریریں موجود ہیں، انٹرنیٹ کے اوپر اویلیبل ہیں، ان کو آپ مطالعہ کریں تو آپ کو احساس ہوگا کہ جس طریقے سے پازیٹیوزم کے مکتب کو بڑھا چڑھا کر بیان کیا جاتا ہے، کیفیت اس طریقے سے نہیں ہے۔